الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے رحمت رمضان نشریات، اور وقت ہوا ہے ہمارا بہت ہی پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے زبردست عالم دین، ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے؟ آپ مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کبھی کی کبھار پوچھنا بھی چاہیے۔ بالکل، آپ ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر ویسے ہماری طبیعت تو ٹھیک ہو جاتی ہے حضرت، اللہ خوش رکھے، اور سلامت پھر آپ نے پوچھ کر ہماری طبیعت میں اور باہر اللہ ماشاءاللہ سلامت رکھے آپ لے آئے ہیں آپ، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، مزہ اس لیے زیادہ آ رہا ہے کہ پروگرام کا نام ہی ایسا ہے، قرآن کی دنیا۔ بات قرآن سے ہو رہی ہے، اور ہر اہل ایمان یہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے بتایا جائے قرآن کیا کہتا ہے۔ آج جو وہ کہتے ہیں نا انسانی حقوق کے جو چیمپئنز ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم عورت کی بات کرتے ہیں، عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ بھائی پہلے قرآن سے تو سن لو کہ قرآن پاک نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے جاننے کی کوشش بھی کی ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوتی تھی؟ بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو اس بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا، اور عورت کو کس طرح ذلت کے مقام پر رکھا جاتا تھا؟ اور اسلام نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح عورت کو عزت، مرتبہ، مقام و بلندی عطا فرمائی، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی۔ ناظرین کرام، یہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ حقیقت میں عورتوں کے حقوق کے علمبردار کون ہیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے مفتی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مفتی صاحب سے سوالات کرتے ہیں۔ آج کچھ خاص سوالات مفتی صاحب سے کرنے ہیں تاکہ جوابات بھی ہمیں خاص مل جائیں، کیونکہ ٹاپک ہے عورتوں کے حقوق، یعنی قرآن پاک میں عورتوں کے حقوق۔ مفتی صاحب اجازت ہے تو میں سوالات کروں؟ بالکل ارشاد۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ عورتوں کو جو مقام آج حاصل ہے یہ کس کی دین ہے؟ کیونکہ ہم نے واقعتاً سنا ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، اور کوئی پشیمانی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی عورت جب نکاح میں آتی تھی تو نکاح سے مراد جو موجودہ نکاح کی صورت ہے، تو اس کے بعد بھی عورت کو بالکل ہی ذلیل مقام پہ رکھا جاتا تھا، ایک رذیل طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا تھا۔ تو آخر یہ عورت کو جو آج مقام ملا ہوا ہے، جو ایک وہ بلندی کے مقام پر ہے، عزت کے مقام پر ہے، بہن ہو تو عزت ہے، بیٹی ہو تو عزت ہے، ماں ہو تو عزت ہے، یہ مقام آخر کس نے دیا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ دیکھیں، آپ کے سوال کا سیدھا سا ایک ہی جواب ہے، اسلام۔ واہ واہ واہ۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ عورتوں کے حقوق کی جب بھی بات آئے گی، چاہے جتنی بھی آوازیں دنیا میں اٹھائی جائیں اور ملمہ سازی کر کے عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن تاریخ کی سچائیاں چھپائے نہیں چھپ سکتی۔ آپ نے تو ذکر کیا کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی بات، صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک دور ایسا آیا ہے کہ اس دور کی سب سے پوش کمیونٹی جس کو کہا جاتا تھا وہ یونانی ہوا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کئی سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یونان جو ہے فلسفے میں عروج رکھتا تھا، بہت سارے علوم کا مرکز تھا۔ تو اس دور میں عورتوں کو 5 زنجیروں میں باندھ کر وہ بازار لاتے تھے، اللہ، 2 ہاتھوں میں، 2 پیروں میں اور 1 گلے میں۔ تو دانشوروں نے یہ لکھا بھی ہے کہ ان زنجیروں کو، جو 5 زنجیریں باندھ کر عورت کو لاتے تھے، بلکہ ایک سیمینار رشیا میں اس بات پر ہوا تھا کہ عورت کو انسان سمجھا جائے یا نہیں سمجھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس دور کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ اس بات پر بہت بڑا اجتماع کیے ہوئے تھے کہ عورت کو کس مقام پر رکھا جائے، انسان سمجھا جائے یا یہ انسان کے علاوہ کوئی ہے۔ اللہ، تو یہ وہ دور تھا۔ اب جو میں نے 5 زنجیروں کی بات کی، کیا بہترین بات ہے۔ ایک محقق نے کہا ان 5 زنجیروں کو توڑ دیا اسلام نے، اور انہی کی جگہ عورت کو زیور بنا دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں، عورت یہ 5 چیزیں تو پہنتی ہے۔ واہ واہ، دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، دونوں ہاتھوں پیروں میں پائل بھی ہیں، اور گلے میں اس کے ہار بھی ہے۔ تو اگرچہ یہ زیور بن گیا، لیکن
پچھلے زمانے کی کچھ باقیات ہیں یہ، اچھا، کہ اس کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا تھا اس کو تو زنجیر بنا کر کے رکھا گیا تھا، آج تو اس کو زیور کس نے بنایا؟ صحیح. تو اسلام کے متعلق جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ آتے ہیں شروع سے کہ عورتوں کے حقوق کی بات جو کر رہے ہیں، سب سے پہلی چیز ان کے دماغ میں یہ آتی ہے ایکویلٹی، برابری کیوں نہیں دیتا اسلام؟ جی، سب سے پہلی اسی چیز کو اٹھاتے. دیکھو قرآن پاک میں تو رب تعالیٰ نے پیدائش کے معاملات میں فرمایا کہ ہم خلقت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس رب سے اپنے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا. تو یہاں پر ایک نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جو پیدا کیا اس کا ذکر ہے، دونوں خلقت میں برابر ہیں. جی برابر. ثواب کے معاملے میں کبھی آپ نے کوئی روایت سنی ہے کہ عورت حج کرے گی تو آدھا حج ملے گا، مرد حج کرے گا تو پورا حج ملے گا؟ کہیں نہیں سنا. نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، نیکیوں میں وہ بھرپور حصہ اٹھائے گی، مرد کے برابر ہے. اور ان کے دعوے کے اعتبار سے برابری کا معاملہ اگر دیکھیں تو یہ برابری وہاں چاہتے ہیں جہاں عورت کے مزاج کے خلاف ہے. عورت صنف نازک ہے، یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے کہ مرد کے برابر طاقت میں عورت نہیں ہے. اس کے جسم کے اندر اس کی ساخت بناوٹ ایسی ہے کہ نزاکت ہے اس کے جسم. بہت اچھا. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ برابری کا مطلب یہ ہے کہ مرد دھوپ میں محنت کر رہا ہو، کما رہا ہو، معاش کی فکر کرتا ہو، تو عورت بھی اتنا سب کرے. تو دیکھیں عورت کو اختیار ہے، وہ چاہے جا کر کے کام کر کے اپنے گھر چلانا چاہے، لیکن تم برابری کا معیار اسی کو بناتے ہو کہ مرد جس طرح کے کام کرتا ہے ویسی عورت کو کرنے کی اجازت دی جائے. اس کو یہ برابری کہہ رہے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ عورتوں کے حقوق میں نہ وہ خلقت میں مرد سے الگ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی خلقت کو برابر فرمایا، ہاں ساخت الگ ہے. اور فضیلت کے متعلق اگر آپ بتائیں تو قرآن نے تو صاف کہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. قرآن پاک رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کفار و مشرکین کو بیٹی کی پیدائش کی بشارت دی جاتی ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. اور اس چیز کو روکا کس نے روکا کہ بیٹی کی پیدائش پر ناک بھون مت سکیڑنا اور نہ ہی چہرہ کالا کرنا. بیٹی کی پیدائش پر تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں سنائی. واہ واہ واہ، اللہ اکبر. تو رب تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا وہ مرکز بن جاتا ہے گھر جہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس نے ایک بیٹی کی تربیت کی اور اچھی جگہ شادی کر کے دیا اس کے لیے جنت ہے، جنت کی ضمانت دی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیٹی کے پیدا ہونے پر پوری دنیا جو ناک بھون سکیڑ رہی تھی، آج بھی ہے یہ حالات، آج بھی ہیں. کتنے جرائم ہیں، کتنے کرائم ہیں ایسے کہ لوگ جا کر کے بیٹی کی حمل کو اگر کسی طرح سے معلوم کرتے ہیں تو گروا دیتے، جس کی وجہ سے کئی جگہ سخت قانون بھی ہیں کہ جنین کو معلوم کرنا یہ قانونی جرم ہے. صحیح. کس وجہ سے ہے کہ تم آج بھی اس کیٹیگری میں آئے ہو کہ بیٹی کی پیدائش کو عیب سمجھتے ہو. اللہ، جبکہ اسلام نے اس پر اتنی فضیلتیں دی ہیں. ماں ہو تو قدموں تلے جنت ہے، واہ واہ. بیوی ہو تو ایک لقمہ کھلاؤ صدقے کا ثواب ہے. بیٹی ہو تو باپ کے لیے بڑا مقام ہے، جنت کا ذریعہ ہے، جنت کا زینہ ہے. تو یہ چاروں صورتوں میں عورت کے حقوق جو قرآن نے بتائے یا اسلام کے جو تعلیمات نے بتائے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا نے عورتوں کو یہ حقوق نہیں دی، یہ حقوق نہیں دیے. اس زمان آج کے دور میں اگرچہ یہ بہت بھونکتے ہوں گے اسلام کے خلاف، لیکن تاریخ میں اگر جائیں یہاں تو حالات ایسے تھے ہندوستان کے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کو تو جینے کا بھی حق نہیں تھا. جی بالکل. ستی ایک رسم ہوا کرتی تھی کہ اس کو بھی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا. اور بعض زمانے کے بعد ایسا ہوا کہ نہیں اب جلایا نہیں جائے گا لیکن اس کو ودوا کو الگ کر کے چھوڑ دیا جائے جنگلوں میں، لیکن اس کو وہ حقوق نہیں تھے کہ وہ معاشرے میں رہ سکے. اس کی کچھ باقیات آج بھی جاہل قوموں کے درمیان موجود ہیں، اگرچہ پڑھا لکھا طبقہ غیر نان مسلم کا بھی اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن جاہلوں کے ہاں آج بھی ہیں.
کہ جب کوئی اچھے کھانے پک رہے ہوں تو بیوہ کو اندر آنے نہیں دیتے. کچھ اچھے رسومات چل رہے ہوں تو اس کو اب شگون سمجھتے ہیں، یعنی برا ہے، اس کے لیے برا شگون سمجھتے ہیں، یہ بدفعلی سمجھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تو دنیا بھر میں موجود رہیں. عیسائیوں کے یہاں تھی، یہودیوں کے یہاں تھی. یہودی تو اتنے سخت ترین عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے کہ اگر وہ حیض و نفاس کے عالم میں آتی تو اس کا برتن الگ، اس کا پینے کا اس کی کھٹوری الگ، بلکہ جانوروں کے استبل میں اس کو رکھتے تھے جب تک وہ ناپاکی کے دلوں میں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسلام نے ان تمام چیزوں کو روکا ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ان ایام میں ساتھ رہتے. ہاں، اسلام میں ان ایام میں شباشی کرنا اس کے ساتھ یعنی جماع حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ کھانا پینا، بات چیت کرنا، ساتھ رہنا، اس کو اسلام نے منع نہیں کیا. حضرت عائشہ تو فرماتی ہیں میں جس جگہ منہ لگا کر پیتی تھی حضور وہیں پر اپنا منہ لگا کر پیتے تھے. اللہ. عورتوں کو یہ حقوق کس نے دیے؟ یہ حقوق کس نے دیے؟ دنیا آج جو ہے عیاش بنانے کے لیے اور بے حیا بنانے کے لیے بلند بانگ دعوے کرتی ہے. ہماری بچیوں کو اگر ورغلایا جا رہا ہے تو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں تمہاری عزت کی حفاظت اور بقا اسلام کے دامن میں ہے. واہ واہ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ہے. سبحان اللہ، سبحان. اور یہ جو بھیڑیے تمہیں کہتے ہیں کہ تم آزاد کیوں نہیں ہو سکتی، کیا تمہاری زندگی چار دیواری کے اندر ہے؟ یہ جو ورغلاتے ہیں کہ جیسے کچھ عورتیں بھی احتجاج کے لیے نکلی تھی، کئی جگہوں کے حالات، آپ کے ملک کے حالات بھی یہ تھے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ کہاں سے آئی ہوئی عورتیں ہیں؟ تو یہ جو ظالم دنیا، ماڈرن دنیا ہے، یہ وحشی کتے کی طرح بنانا چاہتی ہے. بالکل. اسلام اپنی بیٹی کے لیے یہ صورت نہیں دیکھتا. ہاں، تمہیں پردے میں صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم بہت قیمتی ہو. واہ واہ واہ. تمہیں حجاب میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ غلاف جو رکھا گیا ہے، یہ سوچو کہ خانہ کعبہ کو بھی غلاف لگایا گیا. قرآن مقدسہ کو غلاف ڈالتے ہیں، مقدس چیزوں کو ڈھانک کر کے رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. عورتیں ہمارے لیے مقدس ہے، محترم ہے. محترم ہے تو ان کو چھپا کر کے رکھنے کی یہ تلقین اسلام نے صرف ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے دی ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. مصعب، میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ تذکرہ فرما دیں کہ عورتوں کو اسلام نے جو بنیادی حقوق عطا فرمائے ہیں تاکہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ اویئرنیس ہو جائے کہ بھائی اسلام نے تو یہ حقوق دیے ہیں، اب یہ جس حقوق کے لیے یہ جو وہ قوم جو نکلتی ہے جو ویسے ہی کپڑوں سے آزاد رہنا چاہتی ہے، تو وہ حقوق حقیقت میں وہ حقوق ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہی ہے جس کو حقوق کا نام دیا جا رہا ہے. ورنہ حقوق تو مکمل طور پر اسلام نے عطا فرما دیے ہیں. مفتی صاحب سے سنتے ہیں کہ بنیادی حقوق اسلام نے عورتوں کو کون سے عطا فرمائے؟ دیکھیں، بنیادی حقوق میں سب سے پہلے اگر ہم چلتے ہیں، بیٹی ہو جائے تو اس کی تربیت باپ کے ذمے، اس کو کھلانا پلانا، اس کے گھر نان و نفقہ، یہ ساری چیزیں یہ تو بنیادی حقوق ہیں. اس کو اچھی تربیت دینا اور اچھی تعلیم دینا یہ بنیادی حق ہے. اپنی بیٹی کو ساری چیزیں پڑھائے جو اپنے بیٹے کو پڑھاتا. بہت اچھے. واہ واہ. یہ اسلام نے کبھی روکا نہیں آپ کو. واہ واہ. کہ آپ اپنی بیٹی کو وہ سارے علوم دو جو اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہو. تو یہ بنیادی حقوق ہے کہ اسلام نے نہ اس کی تعلیم سے روکا، نہ اس کے کھانے پینے سے روکا، کیونکہ جس کو کہتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹس، کہ ان چیزوں سے تو پوری دنیا بھی نہیں روکتی. اسلام تو بدرجہ اولا بہت پہلے ہی ان تمام چیزوں کو صاف طور پر عورتوں کے لیے عطا کیا ہے. واہ واہ واہ. عورتوں کے لیے عطا کیا ہے. اور پھر ان کے صنف نازک کو دیکھ کر کے، ان کے جسم ناز کو دیکھ کر کے، کیونکہ نازنین بدن ہے، تو وہ بار بھی ان کے اوپر نہیں ڈالا. جی. کہ عورت سے یہ تم تقاضا نہ کرو کہ وہ محنت شاقہ کر کے کما کر کے لائے اور تمہارا گھر چلائے. یہ اسلام نے نہیں رکھا ہے. تو یہ عورت کی حفاظت نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ بنیادی حقوق جو ہے نا مردوں کے اوپر رکھے گئے ہیں. باپ ہو تو بیٹی کو کھلاؤ پلاؤ، یہ سب ان ظالموں کو نظر نہیں آتا. اور جب تم دلہن لے کر کے آئے ہو گھر، اپنی بیوی بنا کر کے اس کے لائے ہو، تو خادمہ نہیں ملکہ بنا کر کے لاؤ. واہ 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 واہ. کیونکہ وہ تمہارے گھر کی وہ ایسی رانی ہے، وہ ایسی ملکہ ہے جو تمہارے بچوں کی درسگاہ ہے، تمہاری امانتوں کی امین ہے. بہت اچھا. اور تمہارے بہت ساری چیزوں کی رازدار ہے.
تو اسلام نے یہ بنیادی حقوق اس کو دینے کی تلقین فرمائی. مرد کو جیسے کہ یہ بدنام کیا جاتا ہے کہ 4 شادیاں ہیں, ہوس کے لیے ان کے یہاں یہ سارے راستے ہیں. عورتوں کو 4 شادی یعنی مردوں کو 4 شادی کی جو اجازت اسلام نے دی ہے تو کیا یہ واجب ہے؟ واجب تو نہیں ہے. واجب ہے کہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ تو جا کر کے 4 کرے ہر مرد, اور ہر مسلمان 4 کیا ہوتا تو بیچارے تم کہاں رہتے. یہ تو جواز کا دروازہ ہے. صحیح. کیونکہ پیدائش کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے دیکھا گیا ہے تو مردوں سے تعداد میں عورتیں زیادہ ہیں. صحیح. اور پھر یہ بہت سارے مرد وہ ہیں جو معذور ہیں, شادیاں نہیں ہوئی ہیں, تو ان کے مقابل میں جو عورتیں بچ جاتی ہیں ان کو گندگیوں میں جانے سے بچانے کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک عورت تمہاری اور بیوی بن کر کے زندگی گزار رہی ہو تو دوسری ایک عورت کو زنا کے اڈے پر کیوں چھوڑا جائے؟ اس کو بھی تم ملکہ بنا کر کے رکھ سکتے ہو. کیا بات ہے مفتی صاحب. تو یہ تو حقوق دینے کے لیے اسلام نے یہ راستہ رکھا ہے, سبحان اللہ. نہ کہ ہوس کے لیے. کوئی بھی عورت اسلام میں اس بات کو یاد رکھیں ہمارے ہوس کا نشانہ نہیں ہے. یہ کفار و مشرکین آج کے سوشل میڈیا میں باندیوں کا مسئلہ لے کے آتے ہیں جی کہ اسلام میں باندیاں تھیں. ارے باندیوں کو ختم کیا ہے اسلام نے. یہ جو رواج چلتا رہا چونکہ اس دور میں غلام کے خرید و فروخت اور باندیوں کے رکھنے کا مزاج تھا. جی پوری دنیا کا یہ سسٹم تھا, یہ نہیں ہے کہ صرف اسلام کا تھا, پوری دنیا میں یہ سب چل رہا تھا. تو لیکن اسلام میں آپ دیکھیں جرم آپ سے ہوا ہے, آپ کو کہا گیا غلام آزاد کرو, باندی آزاد کرو. تو یہ آزاد کرنے کے جو معاملات کیوں رکھے گئے کہ یہ غلامی کی زنجیروں سے انسانوں کو آزاد کر دیا جائے. کیونکہ بہت ساری چیزوں کو اسلام نے گریجولی حضور ختم کی ہے, اچانک سے ختم نہیں کیا, اچانک اسٹیپ بائی اسٹیپ. جی اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ کسی باندی کو اگر لا کر کے کسی مرد کے حوالے دیا جائے تو اس طوائف کے اڈے سے تو بہتر ہے کہ وہ ایک مرد کی کفالت میں رہ رہی ہے اور اس سے وہ نکاح کر کے رکھنا چاہے کوئی بھی مرد تو اس کی ملکہ بن کر کے رہ رہی ہے. واہ واہ. تو یہ دور تو ختم ہوا. یہ بھی اس کو ظالموں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان عورتوں کے کیونکہ وہ جنگوں کا دور تھا اور جنگوں میں سب سے زیادہ موتیں کس کی ہوتی؟ مردوں کی ہوتی تھی. اور جب اتنی فوج لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہوں تو ان کی جو بچی ہوئی بیوائیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ جی تو ہم باندی بنانے کی بات نہیں کرتے, لیکن ان عورتوں کی بھی تو خواہشات ہیں, ان کی اپنی زندگی ہے. مرد کا سہارا ہر عورت کو چاہیے, ہر عورت کو چاہیے. جسمانی ساخت ایسی ہے, انسان انس سے بنا ہے کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تو فرمایا گیا کہ بے قرار تھے کیونکہ ایک دوسرا انسان نہیں ہے. نعمتیں تو جنت میں بہت ہیں, بے شمار نعمتیں. تو انسان کو یہ کسی سے انسیت ہے کہ کوئی اور انسان چاہیے. مدنی الطبع کہتے ہیں اس کو کہ جنگلی نہیں ہے انسان. یہ اپنی طرح دوسری شکل بھی دیکھنا چاہتا ہے. بہت اچھا. تو ہر مرد کو عورت کی طلب ہے, تمنا ہے, اور عورت کو کسی مرد کے سہارے کی ضرورت ہے. صحیح. زندگی یہ ساتھ چلتی ہے. اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم تنہا رہ لیں گے کچھ, تو یہ تو تمہاری مرضی ہے, لیکن انسان کی فطرت کے خلاف ہے. بالکل صحیح. انس سے بنا ہوا ہے انسان. اب چلے میں اس بات کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں, مکمل کر دیتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں جس طرح کی بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ باندیوں کا اور 4 بیویوں کا, میں نے آپ کو بتایا یہ ان عورتوں کو ان بڑے تباہیوں سے بچانے کے لیے جہاں وہ جسم فروشی کے عام دھندے پر چلی جائے اور اپنا گھر چلانے کے لیے جسم بیچنے پر مجبور ہو جائے, اس سے بہتر ہے بلکہ ضروری ہے کہ اس وبا سے عورتوں کو بچانے کے لیے اسلام نے یہ دروازہ رکھا. اس کو ان ظالموں نے وحشی پن اور ہوس پرست کا نام دے کر کے اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ کیا اسلام نے یہ اجازت دی ہے, دروازہ کھلا رکھا ہے, عورت کے حقوق کی تلفی کی ہے یا اس کا نقصان؟ بلکہ قرآن میں تو صاف رب تعالیٰ نے فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ, اگر تم عدل نہیں کر سکتے 2 کے درمیان, دوسری کی سوچنا بھی مت, پھر فواحدۃ, پھر ایک ہی ہے. اللہ اکبر.
تو یہ 4 کے والے جو الزامات ہیں نا، وہ تو ہر مرد کو یا قرآن پر اگر عمل کرنا ہے تو خالی یہ نہ دیکھے کہ 4 کی اجازت ہے، یہ بھی دیکھے کہ عدل دونوں میں کیا برابری رکھ سکتا ہے، اور اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر ایک پر صحیح مرد کو جو بھی دوسری تیسری چوتھی کے جو معاملات لے کر کے چلتے ہیں کچھ لوگ، ان کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جس طرح کے کپڑے اس کو پہنا رہے اس کو پہنانا ضروری ہے، جتنے دن ان کے ساتھ رہ رہے اتنے دن، جہاں تم اس کو لے جا رہے وہاں اس کو لے کر جاؤ برابری کے، ورنہ حقوق العباد میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، حقوق العباد میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ عدل مساوات ضروری ہے۔ چلیں یہ تو بات ہو گئی یہ 4 والے الزامات کی تردید۔ مفتی صاحب یہ بھی دیکھیں نا، ساتھ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عورت طلاق اس کو ہو گئی، اس کے بعد بھی اس کی زندگی برباد نہیں ہو رہی، اس کی بھی شادی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی، بیوہ ہو گئی، بالکل اس کی بھی زندگی پہلے جو دور میں ہوتا تھا، اب دیکھیں اسلام کتنا خیال کر رہا ہے، عورتوں کی کسی موقع پہ عورت کو چھوڑ نہیں رہا، بالکل کہ بھائی اگر بیوہ بھی ہو گئی ہے تو اس کو بھی اجازت ہے ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد کہ وہ بھی چاہے تو نکاح کر سکتی۔ بالکل بالکل، اللہ اکبر کبیر۔ اچھا یہ جو بات تھی میں یہاں پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 4 والے الزامات کی تردید الگ اور باندیوں کے معاملات کی الگ، بلکہ ایک کے معاملے میں بھی جی قرآن کیا کہتا ہے عورتوں کے حقوق، کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ صرف اور صرف جو ہے شوہر تھکا ہارا آئے گھر پر اور عورت مسکرا کر کے اس کا استقبال کرے تو عورت کے حقوق، یعنی یہ مرد کے حقوق ہیں۔ تو بہت سارے مرد جو ہے نا وہ اپنے حقوق یاد رکھے ہوئے ہیں کہ عورت سے انہیں کیا کیا کروانا ہے، صحیح، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ لباس کا ذکر کیا ہے؟ لباس قرآن نے کہا کہ مرد جو ہے عورتوں کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ لباس جو ہے خاص طور پر 2 چیزوں کے لیے استعمال ہے، ایک تو اپنے عیوب چھپانے کے لیے، بدن چھپانے کے لیے، اور دوسرا موسموں کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچانے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ۔ تو اب مرد کا لباس عورت ہے، مطلب یہ ہے کہ مرد میں اگر کوئی عیب ہے تو عورت پورا لباس بن کر کے اس کو چھپا لے، اور عورت میں اگر کوئی چیز دیکھا تو وہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کا لباس بن جائے اور اس کو چھپائے۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر ٹھنڈیوں گرمیوں کی بات آئے تو ظاہر سی بات ہے مرد اگر بیمار ہوا تو لباس بن کر کے اس کو گرمی دے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ عورت اگر بیمار ہوئی تو مرد آ کر کے اس کو سہارا دیتے، لباس بن جائے۔ اس کی بہترین مثال میں اگر بتا دوں، ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازدواجی زندگی کو دیکھیں کہ عورت کے حقوق کیا ہوتے تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادات میں زیادہ جانے لگ گئے غار ہرا، جی، کبھی 2 دن 3 دن تک واپس نہیں آتے، تو بیوی ہیں اور وہ بھی اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 50 سال کے اوپر کی ہے۔ اللہ، آپ اندازہ کریں کہ اس عمر میں، یعنی اب اندازہ کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک جب 40 سال کی تھی تو ان کی عمر تو 65 سال کی تھی، تو 65 سالہ خاتون دن میں 2 سے 3 مرتبہ غار ہرا جاتی ہو کھانا لے کر کے۔ آج کبھی آپ نے چڑھائی کی ہے ہرا پر؟ جی، آپ دیکھیں ہوں اب تو اسٹیپس بن گئے ہیں، اب تو اسٹیپ بن گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جا کر کے آئے تو 8 دن تک تو پٹھے درد کرتے ہیں۔ جی قبلہ، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اور وہ خاتون تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاتی بھی تھی آتی بھی تھی، تو یہ ان کے حقوق ہو گئے کہ اپنے شوہر نامدار کے لیے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے اتر رہے ہیں تو حضرت خدیجہ میدان میں کھڑی رہتی، تو کوئی کہتا کہ آپ اندر بیٹھ جائیں، ان کو آنے میں کافی دیر لگ جائے گی، اتر رہے ہیں، تو آپ کہتی کہ وہ دھوپ میں اتر رہے ہیں اور میں چھاؤں میں بیٹھوں، یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو ہوئی عورت کی طرف سے محبت جو مرد کے لیے۔ واہ۔ اب آئیں، ہر مرد یہ چاہتا تو ہے کہ میری عورت میرے ساتھ وفادار رہے، لیکن مرد کیا سلوک اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اسلام دیکھیں آپ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سال ام المومنین کا انتقال ہوا وہ پورے سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھا، یہ غم کا سال ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی جب ان کی ماں سیدہ خدیجہ دنیا سے وصال کر گئی، انتقال فرما گئی،
رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کہا بیٹی اپنی ماں کی کوئی یادگار ہے، کوئی ایسی بات جو تم نے دیکھا ہو مجھے بتاؤ، توجہ چاہتا ہوں، رونگٹے کھڑے کرنے والی بات۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں بابا جان انتقال سے چند دن پہلے یا 2 دن پہلے میری ماں خدیجۃ الکبریٰ نے مجھے بلا کر کے کہا بیٹا فاطمہ اگر میں انتقال کر گئی، میری موت ہو گئی، تو میری بس ایک خواہش ہے کہ اپنے بابا جان کا جبہ میری قبر میں رکھ دینا، میرے کفن میں رکھ دینا، خواہش تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے جیسے ہی یہ ذکر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے؟ فاطمہ خدا واحد جل وعلا کی قسم اگر خدیجہ نے یہ تو جبہ مانگا، رب ذوالجلال کی قسم اگر وہ میرے جسم کی چمڑی مانگتی تو بھی میں نکال کے دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتوں کے حقوق جو اسلام نے دیے ہیں نا تو وہ بیان سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہ افواہیں اس طرح سے کہ ہماری بچیوں کو ورغلایا گیا ہے، بے حیائی کو اور فیشن کو ان کا حق بتا رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ حقوق ہے ہی نہیں جس کو حقوق کا نام دیا جا رہا ہے، وہ حقوق ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حقوق تو یہ ہیں کہ کسی دن یہ دعویٰ کر کے دکھا دیں کہ ہماری بچیاں ریپ سے اور کسی درندے کی وحشیانہ سلوک سے محفوظ ہو گئیں اور ہم اپنی بچیوں کو آزادانہ طور پر سڑکوں پر چھوڑ سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ تم آج عورتوں کے حقوق کی اتنی بات کرتے ہو اور ان کے پروٹیکشن کے لیے ہر چیز رکھے ہو، اس کے باوجود یہ جو روزانہ کے اس طرح کے درندوں کے سلوک آتے ہیں ہماری بچیوں کے ساتھ، آج بھی ماں باپ ڈرتے ہیں اپنی بچیوں کو تنہا چھوڑنے۔ کیوں ایسے حالات ہیں؟ جی کیوں ایسے حالات ہیں؟ بات صرف اتنی ہے کہ یہ دنیا دغلی ہے، ایک طرف لکھ کر کے لگاتی ہے ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو اور دوسری طرف شراب کا لائسنس خود ہی دیتی ہو۔ کون دے رہا ہے یہ شراب؟ کون بیچ رہا ہے؟ تمہارے لائسنس سے چلتے ہیں اور پھر لکھتے ہو کہ پی کر کے مت چلانا۔ یہی طریقہ ہے کہ پیٹرول رکھا جائے اور آگ بھی رکھا جائے اور کہا جائے نہیں آگ لگنا نہیں چاہیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا۔ برائیوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے اسلام نے جو ہے جڑ پر انگلی رکھی۔ اللہ قرآن پاک میں عورتوں کو کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے محبوب مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے بہت ساری۔ تو عورتوں کے یہ حقوق ہی تو ہے، عورت کا جسم محفوظ ہو جائے۔ میں آپ کو کہتا ہوں جتنی بھی ماڈرن دنیا ہو آج کے دور کی، جتنی بھی ماڈرن دنیا ہو، لیکن یہ جتنے بھی ماڈرن ہو دوسری عورتوں کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ہر آدمی کوئی بھی ایسا ہو اپنی عورت کو اس طرح سے آوارہ دیکھنا پسند کرتا ہے کہ دوسرے کتے اس کے جسم کو نوچ رہے ہو؟ جتنا بھی تو ماڈرن ہے نہیں برداشت کرے گا۔ تو فقط تو اپنی عورت کو اس طرح سے دیکھنا پسند نہیں کرتا اور اسلام پوری کائنات کی عورتوں کو ایسا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ، فرق اتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا آخر میں یہ ارشاد فرما دیں کہ ہماری ماؤں بہنوں کو آج کے دور میں کن کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے، کس کو فالو کریں، وہ ہستی کون سی ہے؟ بالکل اس میں بتانے کی کیا بات ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو لقب ہی دے کر کے پکارتے ہیں کنیزان فاطمہ۔ یہ ان کے لیے ایسا اعزاز ہے، ان کے لیے ایک ایسا تمغہ ہے کہ ہماری بچیاں فخر کے ساتھ کہیں کہ میں کنیز فاطمہ ہوں۔ وہ صرف دنیا میں نہیں ہے، قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنہ۔ اے محشر کے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دختر پاک کی جب جلوہ گری ہوگی قیامت کے دن، اس دن بھی کہا جا رہا ہے کہ آنکھیں نیچی کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو کنیزان فاطمہ کا آپ دیکھیں صلہ قیامت میں بھی ملنا ہے، قیامت میں بھی ملنا۔ تو میں کہتا ہوں اپنی ان بچیوں سے جن کا آخرت سے تعلق ہے، ان کو سیدہ کائنات کے علاوہ کیا ہے؟ یہ آج تمہارے سامنے
فلمیں سیریل یہ ساری چیزیں جو فحاشیاں آ گئیں اور تم ان کو دیکھ کر کے ایسے ہو گئے کہ جیسے مجھے بھی ایسی زندگی گزارنا ہے. یہ شعبدہ بازی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اکثر میں کہا کرتا اپنی شروع میں تقریروں میں کہ کبھی کبھار ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے ہیں وہ جادوگری دکھانے والے لوگ آتے تھے. سانپ کا کھیل آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا اور لوگ بھیڑ لگا کر کے دیکھتے تھے. اس میں وہ کرتب دکھانے والا ایک کام کرتا تھا. کیا ہے کہ چھوٹی سی بچی کو نیچے سلا کر اس پر چادر ڈال دیتا اور اس کی منڈی الگ کر کے دکھاتا. ہوتا تھا جی. حالانکہ وہ ایک نظر بندی ہے اور نظروں کو دھوکہ دینا ہے، کوئی سر الگ نہیں ہوتا، کچھ نہیں. تو یہ کرتب تو سب دیکھتے تھے پہلے بھی، لیکن اس وقت کے لوگ اتنے تو ہوشیار تھے کہ وہ کرتب اپنے گھر میں آ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ تو نہیں دہراتے تھے. واہ 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 واہ. کبھی کیا کسی نے کہ چلو آج بیٹے کو میں بھی لیٹا ہوں، چادر ڈالوں اور منڈی الگ کر کے دکھاؤں؟ سب کو اتنا سینس تھا کہ وہ تو کرتب ہے، شعبدہ بازی ہے. تو آج کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا، یہ ٹیلی ویژن میں دیکھے ہوئے شعبدہ بازیوں کو اپنی زندگیوں میں کیوں لانے شروع کر دی؟ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنا ہوا ہے، جبکہ وہ اعلان کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کیا ڈسکلیمر میں نہیں بتاتے وہ لوگ جی کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو پھر آپ کو یہ سب بتا دیا گیا ہے تو آپ امپلیمنٹ اپنی زندگی میں کیوں لا رہے ہو؟ یہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. عورتوں کو خاص طور پر گمراہ کیا گیا ہے. وہاں ہماری بچیوں کو چاہیے کہ سب سے بہترین آئیڈیل رسول اللہ کی بیویاں ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں. اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے بہتر آئیڈیل آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے مفتی صاحب. بہت کمال گفتگو فرمائی، اور اس ٹاپک پر بولنا اور اس انداز سے یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات جاری و ساری. دیکھیں یہی حسن ہے، کسی بھی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے تو کتنی مستند انداز میں، کتنے معتبر لہجے میں اور کتنے ایک اسلوب کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے. الحمدللہ رحمت رمضان نشریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، IDS اس ادارے کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ کرے کہ یہ فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رہے. ہم علم دین سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، عمل کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہیں.